जो तबाही सरकार है, इमरान नियाजी का जो इस वक्त एक मसनूई स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो इतनी डर गई है कि उन्होंने तेज़ी में अपनी बैसाखी इस्तेमाल कर करके ये सेशन बुलडोज किया है। हम जो कल कानून पास हुए, मेन पॉइंट ये है, हमने कोई कानून एक्सेप्ट नहीं किया, ना ये कानून हम समझते हैं कानून है, क्योंकि इनकी गैर कानूनियत कल आप सबके सामने थी। ना इन्होंने काउंटिंग में शफाफियत रखी। जो गिनतियाँ हुई थी वो क्या गिनतियाँ थी, हमने कहा आप डिवीज़न कर लें, डिवीज़न करने तैयार नहीं थे। आगे मेंबर हो रहा है, कभी पीछे मेंबर हो रहा है। तो आप हमें बताएं, जिस तरह कल दिन गुजरा है वो पाकिस्तान की तारीख पर एक बहुत लंबा साया, काला साया डाल रहा है, और इससे वापस आना हम सिर्फ सबकी जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी है। मीडिया के तवस्सुत से भी मैं कहूँगी कि आप लोग इनको कवानीन ना माने। इन्होंने कल सोचे समझे मंसूबे की तहत अपने हिलते हुए पैरों को एक नई बैसाखी देने की कोशिश की, और वो नई बैसाखी इलेक्शन लॉज हैं। इलेक्शन लॉज जो असल है उनको तो एक तरफ रख दिया, जो इन्होंने ईवीएम का इस तरह इस्तेमाल किया है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा, हमारे चेयरमैन ने भी कहा कि ये एक मशीन सारी दुनिया में मुस्तरद हो सकती है, जर्मनी, इटली, अमेरिका, और आप बज़िद हैं। आप कहते हैं टेक्नोलॉजी से डरता है पाकिस्तान, तो आप क्यों डरते हैं अवाम के वोटों से, अवाम की आवाज़ से और अपोजिशन से? क्यों डर रहे हैं आप? वो तो तकरीर करने से भी भाग गए। जब अपोजिशन वापस आई हाउस में तो उनका जो लगा था पोडियम वो भी चला गया। ना वो पार्लियामान को चला सकते हैं, ना वो मुल्क को चला सकते हैं। IMF के हाथ में उन्होंने मईशत दे दी है, सारे इदारों को पैरालाइज किया हुआ है, मफलूज किया हुआ है, और पाकिस्तान इस हालत में है इस वक्त। भूख, अफलास और गुर्बत, बेरोज़गारी, अफरात ज़र की जो हालात हैं, जब मंडियों में तेल की कीमतें गिर रही हैं, पाकिस्तान में रुपया गिर रहा है और तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तेल की कीमत आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, हर चीज़ पर इम्पैक्ट करती हैं। और हम उनसे कहना चाहते हैं कि पार्लियामान एक ऐसी जगह है, इनके पास सुनहरी मौके थे। हमने तो कहा कि हम आपसे मिल बैठ के कमेटियों में, कोई मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही है, कमेटियों में बैठ के आपसे ये मसले हल करेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी भी है, हक है। स्पीकर ने एक दिन दावत दी, अगले दिन बुलडोज किया। महीना महीना लगते हैं, 33 बिल को तो महीना लगना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें बदनीयती पर मबनी थी, बदनीयती पर सारा इनके बातें हुई हैं, बदनीयती पर ये मुल्क चला रहे हैं। और अब वाज़े हो गया है, ना इनसे खारजा पॉलिसी चल रही है, ना इनसे मईशत चल रही है, ना इनसे पार्लियामान, ना इनसे मुल्क चल रहा है। तो अब वक्त आ गया है, हम सब ने कमर बांध ली है। जो भी फोरम हमें इस्तेमाल करना होगा इन कवानीन, इस धांधली के मंसूबे को चैलेंज करने के लिए हम चैलेंज करेंगे। और ये भी वाज़े हो जाए कि कल जो हुआ है वो अगले इलेक्शन को छीनने के लिए, उस पर डाका डालने के लिए किया गया है। ये दिन दहाड़े पार्लियामान के ज़रिए जो डाका डाला है पाकिस्तान के हुकूक पर, ये ना सिर्फ हम लेकिन सारी अवाम मुस्तरद कर चुकी है। ये बनी गाला में छुप के बैठ जाएंगे और आप देखिए इनके साथ क्या दमादम मस्कल अंदर होता है। इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बेहतर बातें एहसन इकबाल मेरे कॉलीग करेंगे, MNA हैं, आप इधर बीच में आ जाए, शायद फिर आप बाद में कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी सेनेटर शहरी रहमान साहबा ने बताया, कल का दिन पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में स्याह दिन रखा जाएगा, चूँकि हुकूमत ने आइन को भी बुलडोज़ किया, पार्लियामेंट के कवानीन को भी बुलडोज़ किया, तमाम जमहूरी इक़दार को भी बुलडोज़ किया, और पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के शफाफ होने के तरीक़ेकार को भी बुलडोज़ करके अगले इंतखाबात को 17 नवंबर 2021 की तारीख में मुतनाज़ बना दिया है। इन कवानीन के तहत कोई भी इंतखाब जो होगा
وہ متنازع ہوگا، چونکہ الیکشن میں حکومت اکیلی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس کی آئین پاکستان کے تحت ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد، منصفانہ اور شفاف الیکشن کا بندوبست کرے۔ الیکشن کمیشن کے تمام اعتراضات اور تحفظات کو بلڈوز کرتے ہوئے حکومت نے اپنی منمانی کے ساتھ اپنے پسند کے قوانین بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ الیکشن کی فنش لائن نیوٹرل نہ ہو، تاکہ الیکشن کا سارا بندوبست حکومت کے ہاتھ میں آ جائے۔ اور اس قانون کے تحت ایسی ترامیم حکومت نے بنائی ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے 2/3 اکثریت پارلیمنٹ کے اندر چاہیے، چونکہ وہ آئینی ترمیم کا تقاضا کرتی ہیں۔ حلقہ بندی کو آبادی سے ووٹر رجسٹریشن پہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آئین کو تبدیل نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو ووٹرز لسٹ ہے اس کا رجسٹر الیکشن کمیشن کے پاس آئین پاکستان دیتا ہے، اسے نادرہ منتقل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آئین میں ترمیم مقصود کی نہ جائے۔ اور ووٹر لسٹ کو نادرہ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اپنی پسند سے جس کو چاہے ووٹر لسٹ میں ڈالے، جس کو چاہے ووٹر لسٹ سے نکال دے، اور جس کا چاہے ووٹ گھر سے 400 میل دور بھیج دے۔ تو پاکستان میں ایک طویل عرصے تک ووٹر لسٹوں کے اوپر سپریم کورٹ تک کیس لڑے گئے، اور مجھے یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی سپریم کورٹ ووٹرز لسٹوں کے لیے گئی تھیں۔ تو بڑی دیر کے بعد اس پر اتفاق رائے پیدا ہوا، اور اب اس کو دوبارہ حکومت کے ماتحت لا کے اگلے الیکشن میں دھاندلی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اور میں چیئرمین نادرہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ چیئرمین نادرہ حکومت کی اگلی انتخابی مہم کے لیے نادرہ کے وسائل اور ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں۔ نادرہ ایک قومی ادارہ ہے، اور چیئرمین نادرہ کو ایک غیر جانبدار انداز میں اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ اگر وہ کسی بھی لحاظ سے مرتکب پائے گئے کہ انہوں نے نیشنل ڈیٹا بیس کا ڈیٹا حکومت کو الیکشن میں دھاندلی کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، تو وہ آئین سے غداری کے مرتکب ہوں گے۔ تو اسی طرح اس انتخابی پیکج میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بتائی گئی ہے کہ وہ ہماری دھاندلی کو کنٹرول کرے گی، اور ہمارے حکومت کے وزیر کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا جرمنی ٹیکنالوجی کا دنیا میں بادشاہ ہے یا فقیر ہے؟ ہم تو ابھی ٹیکنالوجی کے فقیر ہیں۔ جرمنی ٹیکنالوجی کا بادشاہ ہے، لیکن جرمنی کی سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت لوگوں کے ووٹوں کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ ان کے بنیادی حق پہ ڈاکہ ہے، لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال غیر آئینی ہے جرمنی کے اندر۔ اسی طرح بے شمار اور ممالک جو ٹیکنالوجی میں ہم سے 1000 گنا آگے ہیں، انہوں نے ای وی ایم کو ڈسکارڈ کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ اس کے ذریعے ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے ذریعے اگر آن لائن یہ مشین نہ بھی ہو، اگر یہ مشین آن لائن نہیں ہے، تو اس کو آپ ٹیمپر کر سکتے ہیں، اس کے سافٹ ویئر کو ٹیمپر کر سکتے ہیں، اور یہ کس کی کسٹڈی میں ہوگی؟ یہ حکومت کی کسٹڈی میں ہوگی، اور جس کی کسٹڈی میں ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ ان مشینوں میں چپ تبدیل کر سکتا ہے یا اس کے پروگرام کو ٹیمپر کر سکتا ہے، لہٰذا اس کا رزلٹ متنازع کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں اپوزیشن جو موقف لے کے کھڑی ہے، یہ وہ موقف ہے جو دنیا کے ٹیکنالوجی کے لیڈر ممالک نے اختیار کیا ہے کہ ان مشینوں سے ووٹر سیکریسی کمپرومائز ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ اور یہ حکومت جتنی اس کے اوپر کمر بستہ ہے، اس سے یہ لگتا ہے
کہ اس جن کی جان ای وی ایم کے اندر ہے کہ اگر ای وی ایم نہیں آئی تو ان کا الیکشن یہ ہار جائیں گے اور دھاندلی کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. تو لہٰذا میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت تھی. ہم چاہتے تو یک طرفہ طور پہ انتخابی قوانین تبدیل کرتے، لیکن ہم نے سب جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں انہیں لے کر قومی اتفاق رائے سے 2017 میں الیکشن کے ریفارمز کا بل منظور کیا اور وہی لیجسلیٹ کیا جس پر سب کا اتفاق تھا، اور ان چیزوں کو مسترد کیا جس پر اتفاق رائے نہیں تھا، چونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی یہ الزام لگائے کہ حکومت اپنے فائدے کے لیے الیکشن قوانین کو بدل رہی ہے. اس حکومت نے الیکشن کمیشن کو بلڈوز کیا، سینٹ کو بلڈوز کیا، اپوزیشن کے اعتراضات کو بلڈوز کیا، اور یک طرفہ جو قانون پاس کیا ہے. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کا کوئی قانون جس پر تمام سٹیک ہولڈرز کا اتفاق نہیں ہوگا اس کے تحت الیکشن منظور نہیں ہوں گے. الیکشن صرف انہی قوانین کے تحت ہو سکتا ہے جس پر تمام فریقین کا اتفاق رائے ہے، اور ہم یہ بات الیکشن کمیشن کو بھی جا کر بتائیں گے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی حکومت کے دباؤ میں اقدام اٹھایا تو وہ صاف اور شفاف الیکشن کی روح کے منافی ہوگا. اور ہم نے متعدد تجاویز دیں، سینٹ کے اندر دیں، قومی اسمبلی کے اندر دیں، حکومت نے سب کو مسترد کیا. حتیٰ یہ کہ اپنے اسپیکر کی اصلیت بھی بتا دی کہ اسپیکر کو اپوزیشن کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا. کہا کہ ہم یہ جوائنٹ سیشن واپس لے رہے ہیں، اسپیکر صاحب سب کو بلا کے اتفاق رائے کریں گے. اور جب ٹیلی فونوں کی جمہوریت سے انہوں نے اپنے حلیفوں کو اکٹھا کر لیا تو اسپیکر کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا اور جوائنٹ سیشن بلا کے اس میں قوانین بلڈوز کرا لیے. دوسری اہم بات، کلبھوشن یادیو کو این آر او دیا گیا ہے ایک ایسے موقع پر جب کشمیر کے اندر بھارت نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. آپ مجھے بتائیے میڈیا پہ میں اس کشمیر کی بیٹی کو کیا جواب دوں جس کی آہو فغاں پاکستانی میڈیا دکھا رہا ہے، جس کے بھائی کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سیکیورٹی فورسز نے مارا ہے، اور وہ کشمیر کی بیٹی دہائیاں دے رہی ہے، وہ چیخ رہی ہے، اور ہم پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھارت کے جاسوس کو این آر او دے رہے ہیں. یہ شرمناک بات ہے ہمارے ملک کے لیے، اور پارلیمنٹ کے چہرے پہ اسپیکر کی موجودگی میں کالا دھبا لگا ہے. ہم اسے مسترد کرتے ہیں. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھیے اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے قانون کے تحت کیا ہے. آپ دیکھیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا کہا ہے جو حکومت کے بل کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز میں لکھا ہے. پاکستان is under an obligation to provide by means of its own choosing, effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Yadev, so as to ensure that full weight is given to the effect of the violation of the rights set forth in article such and such. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خود فیصلہ کرے گا کہ کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق کیسے دینا ہے. ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ موقف لیا تھا کہ ہماری ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلے کے اپیل کرنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں بہت سے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہوئیں اور سزائے موت کے فیصلے ختم کیے گئے. تو لہٰذا پاکستان کا جو مروجہ قانون ہے اس کے تحت ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اور اس کی مثال پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہے. تو مجھے پھر بتائیں کہ آئی سی جے تو کہہ رہی ہے کہ آپ